السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آج بہت ٹائم کے بعد اپنے کو ٹائم ملا ویڈیو بنانے کا۔ جی صحیح ہے، آپ لوگوں کے ڈیوٹیز ایسے ہیں، میرے کو بھی وقت نہیں مل رہا تھا آنے کا۔ جی کیا حالات ہے؟ سب خیریت؟ بس اللہ کا الحمد للہ۔ بس ایک چھوٹا سا سوال ہے جی، یہ جو بچے ماں کے پیٹ میں مر جاتے یا کچھ لوگ ابورشن کرا لیتے اور یعنی چھوٹے بچوں کی جب جان چلے جاتی، زلزلے میں ہو گیا، کوئی حادثے میں ہو گیا، تو ان کا آخرت میں کیا بنتا؟ ان کا آخرت میں کیا وہ ہے خام ہے؟ تو ایک سوال آ رہا تھا۔ صحیح بات ہے، بہت اچھا جینیون سوال ہے، اور بڑی اچھی بات ہے یہ کہ آدمی یہ سوچے ہر ایک کے بارے میں۔ جب بندہ سیریسلی یہ دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ بھئی مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سوچتا۔ میں تو جنت میں جانے کا بندوبست کر لے رہا ہوں، میرا بھائی ہے انہیں پیچھے رہ جا رہا ہے، میرے والد ہیں، میری بہنیں ہیں، میری ماں ہے، میرے پڑوسی ہے، میرے دوست احباب ہے، میں جس سے ملتا ہوں، جو لوگ مجھے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو وہ بھی کیوں جائیں جہنم میں؟ تو آبویسلی جب یہ بات آدمی شدت کے ساتھ سوچتا ہے، تڑپتا ہے، تو اس کے ذہن میں وہ بچے بھی آ جاتے ہیں جب خاندان میں کسی بچے کی موت ہوتی ہے، مرڈرز بھی ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو پھر آخر ان کا کیا قصور تھا؟ کیوں مرے وہ؟ کیوں وہ دنیا نہیں دیکھ سکے؟ وہ لوگ کیوں وہ مزے حاصل نہیں کر سکے جو ہم حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اتنا سیریس سوال ہے کہ یہ ایک سوال کو لے کے بہت سارے لوگ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں، وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، دھرم چھوڑ دیتے ہیں، کمیونسٹ بن جاتے ہیں۔ بھائی ایون ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں، کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ اوپر والا ناانصاف ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کو غریب کیوں بنایا؟ کیا اس کو ہم پہ رحم نہیں آ رہا ہے؟ وہ معصوم بچے مر جاتے ہیں تو آخر ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب بھی آپ اس دنیا کو، اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کی بیسک یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نتیجے کی نہیں ہے، رزلٹ نہیں ہے کسی چیز کا۔ آپ کسی کو تھپڑ مار دیں، ضروری نہیں ہے وہ بھی آپ کو تھپڑ مارے۔ آپ سگنل توڑ دیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سگنل توڑتے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو۔ سگنل اسی لیے لگایا گیا نا کہ لوگ آپس میں ٹکرا نہ جائیں اور حق تلفی نہ کریں، یہ جانوروں کی طرح سب گھس کے آ کے ٹریفک جام نہ کر لیں۔ آپ کو ریڈ دیا گیا ہے، ان کو گرین دیا گیا ہے، وہ ایسے۔ تو ریزلٹس یہاں نہیں نکلتے۔ ریزلٹس کی مثال ایسی ہے جیسے کیمرے میں آپ نے ٹریفک رول توڑا، ایکسیڈنٹ سے تو بچ گئے، لیکن کیمرے میں آ گئے تو پولیس پھر آپ سے اس کی پینالٹی لگائے گی۔ تو اوپر والا بھی جب یہ دنیا بنایا تو یہ بول کے بھیجا انسانوں کو کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی سے موت تک کا جو سفر ہے، یہ میں کوئی نتیجے کے طور پہ نہیں بھیج رہا ہوں۔ اکثر لوگ، ہمارے مسلم علماء بھی یہ بولتے ہیں کہ غلطی آدم نے کی اور ساری دنیا کے اس کی اولاد جو ہے سزا بھگت رہی، یہ کون سا انصاف ہے؟ مطلب وہ اللہ سے کافر ہے، وہ اللہ کا منکر ہے، وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہی نہیں، یا اللہ کے بارے میں جاہل ہے۔ آدم نے کوئی غلطی نہیں کی، ایک نافرمانی کی، آپ اس کو غلطی بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ اس غلطی کی پاداش میں یا اس غلطی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال تک سزا دیتا رہے، تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ایون آج کے دور میں بھی مثال کے طور پہ میں کسی کا قرض لوں، ادا نہ کروں، میں اس کو گول پھراؤں، آپ کو کوئی وہ بندہ وہاں راستے میں مل کے پکڑ لے کہ تمہارے باپ نے مجھ سے 1,00,000 ریال لیے ابھی تک نہیں دیا، آپ بولیں گے بھائی آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی قانون میرے کو نہیں پکڑ سکتا، میرے ابا لیے ہوں گے، میرے دادا لیے ہوں گے، میں کیا کروں؟ میرا بھائی لیا ہوگا۔ بھائی آپ مجھ سے پوچھے تھے، میں نے کوئی سائن کیا تھا، تو یہی حال ہونے والا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے پاس یہی گلہ کریں گے کہ بھائی آپ آدم کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو پہلا تو جواب یہ ہے آپ کے سوال کا کہ یہ بات دماغ سے نکال دیجئے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ کسی غلطی کی سزا ہے۔ اچھا، جو کچھ اچھا ہو رہا ہے،
آپ اچانک کروڑپتی گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ کیا ایسا عمل کرے تھے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑپتی میں پیدا کر دیا؟ کوئی بڑی رائل فیملی میں پیدا ہو گئے آپ، انہوں ایسا کون سا عمل کرے تھے؟ تو گھوم پھر کے مجبوراً یہ بیچارے ہمارے جتنے ہندو بھائی ہیں، ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئی، قیامت کی نہیں آئی، تو ان کے بڑوں نے کیا کیا، ایک تھیوری ڈیزائن کر لی پنرجنم کی. پچھلے جنم میں نے اچھے کرم کیے تھے تو اس جنم میں ایسا ملا، یہ جنم میں اچھے کرم کروں گا تو آگے والے جنم میں ایسا ہوگا. اچھا کرتے 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 آپ کیا کرنے والے ہیں آخری میں؟ یہ پوچھے ہوں گے نا لوگ، تو وہ بولے گا کہ یہ آتما پرماتما میں مل جائے گی جا کے، پھر وہ خود گاڈ بن جائے گا. ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ گاڈ تو وہ ہونا چاہیے جو کریٹر ہو، وہ کریشن نہ ہو. اگر ہم کو یہ پتا چل جائے وہ بھی کسی اور کی کریشن ہے تو ہم اس کی عبادت چھوڑ کے اس کی پوجا، اس کی عبادت، اس کی پرستی شروع کر دیں گے. جو سوتا نہ ہو، جس کو اونگ نہ آتی ہو، جس کا نہ باپ ہو، نہ بیٹا ہو، نہ رشتہ دار ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی، کسی کے ساتھ دوستی نہ ہو، وہ جب بھی کرے انصاف کی بات کرے. سارے مخلوق وہی خدا ہو سکتا ہے، وہی اللہ ہو سکتا ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے. ورنہ وہ کون سا معبود ہے جو سو جا رہا ہے بار بار اس کو جو ہے گھنٹیوں سے اٹھانا پڑ رہا ہے، یا وظیفے پڑھ کے اس کو جگانا پڑ رہا ہے، میں یہ کروں گا تو اللہ خوش ہوں گا. یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے بالکل مسلمانوں. اب آئیے آپ کے سوال کے مین سبجیکٹ کی طرف، مین جواب کی طرف، کہ یہ جو بچے مر جاتے ہیں شعور میں آنے سے پہلے، یا تھوڑا سا شعور آیا اور موت آ گئی، ایکسیڈنٹ میں مرے، زلزلوں میں مرے، فسادات میں مرے، جل کے مرے، پانی میں ڈوب کے مرے، ماں کے پیٹ میں مر گئے، یا ان کے بڑوں نے ان کو مار دیا، تو یہ اصل میں وہ بچے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا. میں بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ سورہ نمبر 7 ہے سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 172 ہے. اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولادوں میں اور اس کی تمام جنریشنز کو ظاہر کیا اور سامنے لے کے آ کے کھڑا کر دیا، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان، اور ان سے پوچھا کہ دیکھو اگر میں تم کو تمہاری زندگی دکھا دوں اور دیکھ لو تم اپنی زندگی میں کیا کیا کرنے والے ہو. اشہدہم علی انفسہم، ان کی جانوں کو، ان کی زندگیوں کو انہیں دکھا دیا گیا. اشہدہم علی انفسہم. اس کے بعد پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مجھے جا کے زمین پہ بھول تو نہیں جاؤ گے؟ وہ بات کو یاد دلانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس لیے اس کا نام ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دیکھو یہ یادداشت، آخری یادداشت سے میں بھیج رہا ہوں زمین پہ، یہ یاد دہانی میں خود نازل کر رہا ہوں. اب قیامت تک میں اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ اب کوئی رسول نہیں بھیجنے والا ہوں. اب دنیا ایک گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، اور اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ اب 1500 سال میں ابراہیم کے اور اسماعیل کے 2000 سال 2500 سال کے بعد ایک بندے کو میں اٹھا رہا ہوں، اس کا نام محمد ہے علیہ السلام. پوری دنیا مکہ آ رہی ہے، جا رہی ہے. دنیا کا ایسا کوئی خطہ نہیں بچا ہوا تھا جہاں پر ابراہیم اور اسماعیل کے ماننے والے نہ تھے. ابراہیم کا دین پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، لہذا حج کو آنا سب کے لیے فرض تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا کہ اب ایک گلوبل ولیج بننے جا رہا ہے، لہذا اب ایک آخری نبی بھیج کے قصہ ختم کریں گے انبیاء کا. بار بار جبرائیل جا رہے ہیں، بار بار بکس لے کے آ رہے ہیں، بار بار، تو وہ کر کے وہی یاد دہانی پھر سے قرآن میں بھیج دی. اور وہی آیت آپ کو تورات میں بھی ملے گی، زبور میں بھی ملے گی، انجیل میں بھی ملے گی. سب کے پاس، سب کو یہ بتایا گیا الست بربکم. پھر انہوں نے کہا قالو بلا، یقیناً، شہدنا، ہم نے اپنی زندگی دیکھ بھی لی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین، کہیں تم مجھے قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ بھائی ہم اس خبر سے غافل تھے. اور اتنے آسان الفاظ ہے، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس بات سے غافل تھے. اب یہ بات یاد دلانا ہے دوسروں کو بھی، کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ پوری قرآن بھی نہیں پہنچا کے کم سے کم یہ آیت سمجھانا ہے پوری دنیا کو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو. یہ آیت سمجھانا آپ کے اوپر فرض ہے کہ دیکھو تمہارا وعدہ ہو چکا ہے، تم اپنی زندگی دیکھ چکے ہو.
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے کے بعد، پوری زندگی بتانے کے بعد، کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جو ڈر گئے ہوں گے، باپ رے باپ، یعنی ہم لوگ یہ گناہ کر کے جہنم میں جانے والے ہیں، اتنا سخت امتحان تو میں نہیں دے سکتا۔ تو اب ایسے بچوں کا کیا کریں گے، ایسے لوگوں کا کیا کریں گے؟ ان کی بھی ایک لائف تھی، ہو سکتا ہے میرے ذریعے سے دنیا میں اور بھی بچے پیدا ہو سکتے تھے۔ میرے خیال میں آپ کے بعد یا ان کے بعد ایک بچہ مر بھی گیا اپنا، پیدا ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ قسمتوں سے ہو گیا۔ اب اللہ اس کو مار دے، یا اللہ کو پتا ہے کہ بھائی یہ مجرم، اس کا باپ مجرم رہے گا یا اس کی ماں مجرمہ رہیں گی کہ اپنی پریگننسی کو گرائے گی وہ، تو لہٰذا وہ الزام تو انہیں اٹھانا ہی اٹھانا ہے، تو میں تمہارے کو وہاں پیدا کر کے ان کے ذریعے سے تمہارا مرڈر کروا دوں گا، لیکن تم سے سوال قیامت کے دن نہیں کروں گا۔ تو اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے، چاہو تو اللہ تعالیٰ وہ پورے پروگرام کو ڈیلیٹ تو کر سکتے، لیکن اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی، وہ ایک بار جو بن گئی بن گئی۔ وہاں اگر یہ سوال کوئی کر لے تو قیامت کے دن اللہ سے، حالانکہ لوگ بولتے اللہ سے کوئی سوال نہیں کریں گا، جب جواب دے سکتا تو سوال بھی کریں گا انہیں، کیوں نہیں کریں گا بھائی؟ اللہ تو کھلی اجازت دیا ہوا ہے، آؤ کیا پوچھنا ہے پوچھو تم، بھائی فلاں صاحب نے میرے پیسے کیوں کھائے ذرا بلائیے، تو یہ سوال نہیں ہے اللہ سے، بالکل کرے گا، ہر شخص سوال کر سکتا ہے۔ آپ کیوں میرے کو پیدا کرے؟ ہندوؤں میں ایک شخص پوچھے گا، کیوں پیدا کرے بھائی آپ غیر مسلموں میں؟ مجھے شیعوں میں کیوں پیدا کرے آپ؟ مجھے سنیوں میں کیوں پیدا کرے؟ مجھے بریلویوں میں، اہل حدیث میں، تبلیغی میں، فلاں میں، قادیانی میں کیوں پیدا کرے آپ؟ وہاں اللہ تعالیٰ بولے گا ٹھیک ہے، جس سچویشن میں تم پیدا ہو گئے وہاں تم نے اپنی عقل کا استعمال کیا کیا بتاؤ؟ کرتے تو تم بھی مسلمان ہو جاتے، تم نام کے مسلمان تھے، تم اپنی عقل کا استعمال کرتے تو قرآن سمجھ لیتے تو میں تمہارے قریب آ جاتا، تمہارے ہر سوال کا جواب جو بھی آخرت سے ریلیٹڈ ہے میں دے دیتا، قرآن دے چکا تھا۔ لوگ دعائیں کرتے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ مجھ سے یہ کام کروا لے، تو پھر آپ اجر کے مستحق کہاں ہوئے؟ پھر قیامت کا دن کینسل کر دینا، جنت دوزخ کینسل کر دینا، لاک ڈال دینا، نہیں بھائی یہیں دنیا میں جس کو بھٹکانا ہے بھٹکا دو، جس کو جو ہے اچھا کام کرانا ہے کرا لو، اس کے بعد دی اینڈ، صدق اللہ العظیم، اس کے بعد یہ پوری دنیا کو ختم کر دو۔ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو وہ بچوں کے ریکارڈ کو اللہ تعالیٰ بالکل ڈیلیٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن اگر یہ میں پوچھ لوں یا اللہ وہ میرا بچہ کہاں ہے جو پیدا ہوتے مر گیا تھا یا مر کے پیٹ میں پیدا ہوا، آپ کیا کریں اس کا؟ نہیں میاں وہ جو ہے وہ بس وہ روح واپس لے لیا، اچھا وہ روح کو کیا کرے پھر؟ آپ بول رہے روح کو موت نہیں آتی، تو پھر وہ روح گئی کہاں؟ وہ شخصیت ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں 67 پتہ نہیں کیا 76 سورت دیکھ لو آپ، سورہ انسان ہے باضابطہ، تو سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہاں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر کبھی بڑھے گی نہیں، بالکل ویسے رہیں گے، ان کو دیکھنے سے ایسا لگے گا کہ کچھ موتیاں ہیں جو بکھری پڑی، وہ تمہاری خدمت کے لیے رہیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بچے آخر آئیں گے کہاں سے؟ وہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ اس دن کوئی بچے کو دکھا دے دیکھو یہ تمہاری اولاد ہے، ظاہر بات ہے اب دوزخیاں تو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن اگر کوئی جنت میں رہے گا تو دیکھ لے گا۔ اچھا اس بچے کو جہنم میں بھیجنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کے تو اختیارات اس نے استعمال نہیں کیے۔ اچھا جنت میں ڈال کے بھی تو دوزخی یا جنتی اعتراض کریں گے بھائی ہم محنت کر کے جنت میں آئے، یہ بچے کیا کریں؟ تو بھائی ان کو اس لیے آپ لوگوں کے نوکر بنا کے رکھا ہوا ہوں میں، آپ کی خدمت کو، آپ کے نظروں کو اچھا لگنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے نا۔ تو یہ وہ بچے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی سلیکشن وہیں ہوا عالم ارواح، چنانچہ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کما قال علیہ السلام، بات لاجیکل ہے اس لیے اپن یقین کرتے کہ میں عالم ارواح میں بھی آخری نبی تھا، تو کوئی بھی یہ پوچھ سکتا تھا اس وقت میں رہتا تو رسول اللہ آپ تو کیا فرعون بھی فرعون تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی پوری ڈیٹیل میں سمجھائے ہوں گے، لیکن راوی اس کو منتقل کرتے کرتے شارٹ کٹ کر دیا۔ ظاہر بات ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ اس کو فرعون بناؤں گا، اس کو ابراہیم بناؤں گا، اس کی کیپیسٹی دیکھ کے آنے والی زندگی میں وہ کیا کرنے والا ہے، یہ ہے وہ پلاننگ کے حساب سے پروگرامنگ کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا سلیکشن کر لیا ہے۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ اس پوری کائنات میں آدم سے لے کے
آخری بچے تک اس میں دا موسٹ کیا بولنا چاہیے اچھے لوگ ان لوگوں کو جمع کیا, سارے انبیاء کی پوزیشن دے دی. اس میں پھر سلیکشن کیا کہ کون سے پیریڈ میں کون سے ٹائپ کے لوگوں میں کیا لوگوں میں کس کو آدم بناؤں, کس کو ابراہیم بناؤں, کسی کو نوح بناؤں, کسی کو کچھ بناؤں. آخر کار رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو آخری نبی بنایا اللہ تعالیٰ. وہ بھی پہلے ان کا امتحان لے کر, لیکن علم تھا اللہ کا, ہاں, امتحان نہیں لیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے سے نبی تھے تو وہی بات یہی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کو نبی بنا رہے ہیں بلکہ ان کو اس طریقے سے رکھے. نہیں, ہاں, اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ نفس کو میں جو اجازت دے کے چھوڑ رہا ہوں یہ اپنے اختیارات کا کیا استعمال کرنے والے, اس سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی آدمی ہے کیا؟ 40 سال تک تو آپ کو نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ اے محمد ما کنت تدری مل ایمان ولا الاسلام, آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے, ہم نے سکھایا. تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو نبی بننے سے پہلے بھی انتہائی سچا, انتہائی فرما بردار, امانت دار, فیصلہ کرنے والا, بردبار, شریف النفس انسان ہے. کیوں نہ میں اس کو اپنا آخری پیغمبر بناؤں. تو جب بنائے تب معلوم ہوا نبی کو کہ بھائی مجھے آخری پیغمبر چنا گیا ہے, اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کیا پیاری بات ہے, آپ اندازہ کرو. تو یہ کانسیپٹ کو یاد رکھنا. میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کروں گا, اپنے بچوں کو بٹھائیے, ان کو یہ باتیں سمجھائیے, خود بھی پڑھیے. اب کامنٹس کے اندر دنیا بھر کی الٹی سیدھی باتیں لکھنے کے بجائے میرا نمبر ہے, میرے ای میل آئی ڈیز ہیں, میرے کانٹیکٹ نمبرز ہیں, آپ مجھ سے ڈائریکٹ کال کیجئے, بات کیجئے. میں آپ کا بھائی ہوں. اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ڈسکشن کیا ہے, جتنے اخلاص کے ساتھ ہم یہ بات کرے ہیں اور جس اخلاص اور محبت کے ساتھ میں اس آیت کو سمجھایا ہوں, اللہ اسے قبول فرمائے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے باتوں میں, کبھی الفاظ میں, کبھی لینگویج میں, تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کرے. اگر یہ میرا کانسیپٹ غلط ہے اللہ کی نظر میں, تو یا اللہ بس اس کانسیپٹ کو کریکشن کرنے کے لیے مجھے توفیق عطا فرمائیے. اور اگر یہ کانسیپٹ بالکل صحیح ہے تو ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغوں میں اس کو سیو کر دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.